بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور جو فیصلہ اللہ پاک کرتے ہیں فرش سے عرش تک، بس وہی بہترین ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ ان کی تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ تمہاری یاد بھی محسن کسی مفلس کی پونجی ہے جسے ہم پاس رکھتے ہیں، جسے ہم روز گنتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ کسی کا یقین مت توڑنا، ہو سکتا ہے اس نے تم پر یقین کر کے جینا سیکھا ہو۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو اپنا نام اچھا رکھ لیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خالص اور پاکیزہ محبت ملے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم سے بھی کسی کو خالص محبت کی چاہ ہو سکتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ برائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، یقین مانے وہ اپنے دوستوں کی بات بہت جلدی سن لیتا ہے۔ انہیں آزماتا بھی ہے تو آزمائش میں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی آزمائش کے دوران بھی انہی کے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمارا اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب سر پہ پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ یہ جو آنسو تکیے پر بہا کر سکون نہیں ملتا نا، انہیں رات کے اس پہر سجدے میں جا کر بہائیں۔ اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، وہ تکلیف جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ ماں باپ ایک میڈیکل سٹور کی طرح ہوتے ہیں، جہاں ہمارے ہر دکھ درد کی دوا ملتی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے منافق اور دوگلے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سگے بننے کا دکھاوا کرتے ہیں اور اوپر سے بہت پیار بھی جتاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے، قرآن میں ہے، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ آج کل ہر کوئی فیس بک پر لڑکی کی تلاش میں ہے، مگر آپ کو ایک پتے کی بات بتا دوں، لڑکی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، بہن اور بیٹی کی صورت میں۔ اس کا بھی خاص خیال رکھا کریں، کہیں اسے کوئی اور نہ تلاش کر رہا ہو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کی موت کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ زندگی اسی کی اچھی گزرے گی جو آنکھیں بند ہونے سے پہلے کھول لے گا۔ آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہے گا جس نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے ہوں گے چلے جائیں گے۔ انسانی نفسیات گلاب کے پودے کی طرح ہوتی ہیں، کبھی خوش رنگ خوشبودار زندگی سے بھرپور، اور کبھی اس کی اوٹ میں چھپے تیز کانٹے کی طرح تلخ، بدصورت اور خطرناک۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔
لہجہ لفظ کا DNA ہے، جس سے نظر کا فطور، نیت کا کھوٹ اور دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی رکھ کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ دوران سروس لوگوں کے جائز کام کرو اور انہیں انصاف دو۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی چلی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ اچھائی اور برائی انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ بانس ایک ہی چیز ہے، لیکن اس سے کوئی تیر بنا کر دوسروں کو زخمی کرتا ہے تو کوئی بانسری بنا کر سریلی آواز سے دوسروں کا دل لبھاتا ہے۔ تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ ہمیشہ ٹوٹ کے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ہیں کتنے روز یہ بوڑھے شجر نہیں معلوم۔ گہرا پیغام دیتی ایک سادہ سی تصویر۔ اگر انسان کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں سے تم حسد کرتے ہو ان پر تم کو رحم آتا۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہوتی جو ہم سے بچھڑ گیا ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی وجہ سے انسان کا دل میل کچیل سے پاک ہوتا ہے اور فضول باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ عزت کرو اور کرواؤ۔ احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ماں بہن بیٹیوں سے ادمن گزارش ہے، نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ ایک انسان کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھیے۔